الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے چاند کے مسئلے پر شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جو جماعت اہل حدیث کے ایک بڑے عالم ہیں، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، بہت سارا ان سے استفاضہ بھی کرتا ہوں، لیکن چاند کے مسئلے میں میرا ان سے اختلاف ہے۔ ان کی ایک ویڈیو جو لوگوں میں سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے، اور رویت وحدت والوں کے سوال کے جواب میں صرف اس ویڈیو کو پوسٹ کر کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، پھر وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ شیخ نے جو رویت ہلال کے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، میں اس کا جواب دوں۔ اپنی بات رکھنے کا حق سب کو حاصل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں کہ ساری میڈیا نے اس بار سپر مون کے بارے میں خبر دی کہ 7 مئی کو فل مون دیکھا جائے گا، اور فل مون دیکھا گیا۔ چونکہ چاند سورج کا حساب جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی چال متعین ہے، فکس ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ چاند اور سورج اپنے مدار میں چلتے ہیں، والشمس والقمر بحسبان، یا اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 14 عربی کی 14 تاریخ کو فل مون ہوتا ہے، یعنی 14 تاریخ مکمل کرنے کے بعد جب چاند نکلتا ہے تو وہ فل مون ہوتا ہے، 14 کو فل مون ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل واضح، آفاقی اور کھلی ہوئی بین دلیل ہے۔ یا تو ہم اس بات کا انکار کر دیں کہ 14 کو چاند بدر کامل نہیں ہوتا، یا پھر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہمیں عالمی رویت ہلال کے اعتبار سے چلنی چاہیے۔ میرے بھائیو، اب ہم آتے ہیں شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے اس بیان کے اوپر، جو بیان ایک مسجد کا ہے، اور مسجد میں درس کے درمیان ان سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اگر مکہ میں عید ہوتی ہے اور ایک دن وہاں پر پہلے ہوتی ہے تو ہم کو بھی کیا ویسے ہی کرنا چاہیے؟ اگر لیلۃ القدر وہاں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لیلۃ القدر کا ڈفرنس ہو رہا ہے، تو ہم کو ملی یا ان کو ملی؟ یہ سوال ان سے وہاں پہ پوچھا گیا۔ اس کے جواب میں محترم نے روایت قریب پیش کی، اور بعض صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں چاند دیکھا گیا، اس کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیو، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریب کا واقعہ جو شیخ نے بیان کیا ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور ابو داؤد کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے: ان قریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم ورأى الناس وصام معاوية وقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہ پوری حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ قریب کہتے ہیں کہ ام الفضل بنت الحارث نے مجھے معاویہ کی طرف ملک شام میں کسی کام کے لیے بھیجا۔ پھر کہتے ہیں کہ پس میں شام آیا اور اس کام کو انجام دیا، یعنی ملک شام آیا، اس کام کو انجام دیا۔ میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا ہلال نظر آ گیا، اور جمعہ کی رات کو خود میں نے ہلال دیکھا۔ پھر میں مہینے کے اخیر میں واپس آ گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں کا حال پوچھا،
ان کے بعد انہوں نے ہلال کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ تم نے ہلال کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا ہے کیا تم نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں نے خود دیکھا تھا اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے روزہ رکھا، معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن ہم نے تو ہفتہ کی رات کو ہلال دیکھا، لہٰذا ہم تو روزہ رکھیں گے حتیٰ کہ 30 روزے پورے ہو جائیں یا اس سے پہلے ہلال دیکھ لیں۔ قریب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزے تھا ان کے روزے پر اکتفا نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یہی روایت ہے جس کو شیخ نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ دیکھیے کہ اس روایت میں عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا کہ فلا نزال نصوم حتی نکمل 30، یہ کہا کہ ہم تو 30 دن پورا روزہ رکھیں گے یا پھر دیکھ لیں۔ پھر شیخ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب سے یہ کنفرم کیا کہ کیا تم نے دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا۔ اور پھر پوچھا کہ کیا آپ کے لیے معاویہ کی رؤیت اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیں جب تک کہ چاند نہ دیکھ لیں یا پھر 30 روز پورا کر لیں۔ میرے بھائیو، شیخ نے اس روایت کو پیش کرتے ہوئے یہ بتایا ہے اس روایت اگر مکہ میں عید ہوتی ہے تو ایک دن وہاں پر پہلے ہوتی ہے تو ہم کو بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، تو اس کے رد میں اس روایت کو پیش کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ خبر، وہ نیوز جو دور کے علاقے سے آئی تھی انہوں نے نہیں لی، حالانکہ اس پوری روایت میں اس لفظ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو کہ دور کی خبر ہے اس لیے ہم نہیں لے رہے۔ شیخ نے مکہ کی خبر ہندوستان میں نہ لینے کے اوپر اسے دلیل کے طور پر پیش کیا، جبکہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ روایت قریب کو ہندوستان کے تناظر میں پہلے پیش کیا جائے، کیونکہ روایت قریب شام مدینہ سے متعلق ہے جس کے درمیان 1079 کلومیٹر کی دوری ہے۔ تو شیخ محترم اس تناظر میں، ہندوستان کے تناظر میں یہ بتائیں کہ روایت قریب پر کیسے عمل کیا جائے جس طرح وہ استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو روایت قریب کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روایت قریب پر آج کی تاریخ میں دنیا میں کوئی بھی شخص عمل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ معاملہ 1079 کلومیٹر دور کا ہے اور نہ ہی روایت قریب کے مطابق چاند کا مطلع ہے، نہ مشاہدے کے اعتبار سے اور نہ ہی سیٹلائٹ اور سائنس کے اعتبار سے، کیونکہ دلی، بہار، ممبئی اور بنگلور تک ایک ساتھ عید ہوتی ہے، جبکہ ان کے درمیان 2000 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کا فرق پڑتا ہے، جبکہ روایت قریب 1079 کلومیٹر کے تعلق سے ہے۔ تو پھر یہاں بھی کوئی شخص روایت قریب پر عمل نہیں کر رہا، نہ روایت قریب کے حساب سے مطلع ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ روایت قریب پیش کرنے والے لوگ، روایت قریب کو دلیل بنانے والے لوگ اس پر خود عمل نہیں کرتے، نہ اس دوری کا اعتبار کرتے ہیں۔ دوسرا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ روایت قریب کے تعلق سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 2 باتیں ہیں، 2 احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ فرد واحد کی گواہی تھی مہینے کے اخیر میں، اس لیے عید کے لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں کی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دور کی وجہ سے گواہی قبول نہ کی ہو، اس لیے اس روایت میں 2 معنوں کا احتمال ہے، اور جب کسی روایت میں احتمال پایا جائے
تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ تو علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ اس بات کو جان لو کہ دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت میں ہے، نہ کہ ان کے اجتہاد میں، جیسا کہ لوگوں نے سمجھ لیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشار الیہ، ان کا قول فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 ہے، یعنی ہاکذا امرنا کا اشارہ فلا نزال نصوم حتی نکمل 30 کی طرف ہے۔ اور حدیث مرفوع جس کو امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے اسے لفظ سے نقل کیا ہے، لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو، تم روزہ نہ چھوڑو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اگر تم پر بادل چھا جائے تو 30 دن پورا کر لو۔ اسی حدیث سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا، اور یہ ان کا اجتہاد تھا جسے حجت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ علامہ شوکانی فرماتے ہیں، جسے شیخ غازی عزیر صاحب نے اپنی کتاب رویت ہلال کے صفحہ نمبر 166، 165، 166 پر بھی لکھا ہے۔ رہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو اصلاً یہ ان کا اجتہاد تھا جسے حجت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس ہاکذا کا مشار علیہ ان کا وہ قول ہے جس میں انہوں نے بیان کیا فلا نزال نصوم حتی نکمل 30۔ تو میرے بھائیوں، علامہ شوکانی نے یہ جواب دیا، کئی احتمال گنائے، اور محدثین کا یہ مسلمہ اصول ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی روایت میں احتمال پایا جائے تو اس سے استدلال درست نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اس روایت سے امام شوکانی جو محدث اور مجتہد ہیں ان کے نزدیک استدلال درست نہیں، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استدلال درست نہیں۔ شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت قریب کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ روایت خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اثناء رمضان میں شہادت ملی ہو، اور صوموا لرؤیتہ کا حکم عام ہے، اسی سے تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی روایت قریب ان حالات کی ہے جب ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ نہیں پہنچ پاتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اکتفا کرتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر، کیونکہ اس وقت ان حالات میں ملک شام سے مدینہ عید کے چاند کی خبر وقت پر پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے ان کی مجبوری تھی کہ وہ دیکھتے۔ تو جن علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ ہر بلد کی اپنی روایت ہے، ہر ملک کی اپنی روایت ہے، یہ اس وقت کے لحاظ سے ہے جب خبر نہیں پہنچ پاتی تھی۔ حالانکہ روایت قریب سے نکالے گئے اس موقف کا بھی لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ ہر ملک کی اپنی روایت ہے کہتے ہیں، اور اپنے ہی ملک کیرل اور کرناٹکا کے ساحل علاقوں منگلور، اڈوی وغیرہ کی روایت ہلال کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ وہاں کی شہادت جب ہلال چاند دیکھا جاتا ہے ان علاقوں میں تو اس کی روایت کا اعتبار نہیں کرتے، اس روایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایک بات اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور فرمایا کہ مطلع کی کوئی مادی حدود نہیں جن کے پاس آپ رک جائیں، کیسے تلاشیں گے کہ یہاں تک مطلع ہے اور یہاں سے نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم عام ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اور پھر انہوں نے ایک بات اور آگے چل کے فرمایا ہے کہ جمہور کا یہ قول ہے، اور جمہور اس طرف گئے ہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جمہور کے تعلق سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تمام المنہ کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، نقل کیا ہے کہ جمہور تعمیم رویت کے قائل ہے، یعنی ایک جگہ چاند ہو گیا تو پوری امت کے لیے ہے، اس بات کے قائل ہیں جمہور۔ شیخ ابو زید ضمیر حافظہ اللہ روایت قریب سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ سارے عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدینہ کے تابع ہو جائے اور مکہ اور مدینہ کے تابع ہو جائے، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ تو میں اس کا جواب بس اتنا دوں گا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی نہیں کیا کہ مکہ مدینہ کے تابع نہ ہو،
تو اس طریقے سے جواب نہیں دیے جاتے۔ مطلق اور مقید کی بحث اس روایت کے اندر ہے۔ جو حکم مطلق ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے اور مطلقاً اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ اور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ دور کی گواہی تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کا بھی استعمال نہیں کیا جو شیخ نے کہہ دیا۔ روایت آپ پڑھ لیں، روایت قرآن، میں نے تو پوری روایت پڑھ کے سنائی ہے۔ اس کے بعد شیخ زید ضمیر صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ میں اس بات پر اختلاف نہیں ہوا کہ یہ نیوز پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مدینہ میں 2 عید ہوئی ہو۔ کچھ لوگ بولے ہم وہاں کی نیوز آئی تو ہم لیں گے، تو یہ خبر تھی، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ محترم، صحابہ کرام کہ وہاں پر جمع رہنے کا، دوسرے لوگوں کے جمع رہنے کا کوئی ذکر نہیں ہے روایت کے اندر کہ سب لوگ جمع رہے اور انہوں نے سب نے کہہ دیا ہو کہ ہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر نہیں لی، بہت اچھا کیا، نہیں لی جانی چاہیے۔ تو اس طرح کا وہاں پر بس قریب اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ صرف گفتگو ہے۔ اب عید کا معاملہ کب ہوا یہ بھی اس روایت کے اندر ذکر نہیں ہے کہ آیا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ملک شام کے اعتبار سے یہاں عید ہو گئی یا ایک دن بعد عید ہوا، یہ بھی اس روایت کے اندر ذکر نہیں ہے۔ تو ایسی باتوں کو نکالنا جو اس روایت کے اندر ذکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں احتمال گنائے جا سکتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے، لیکن یہ صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا، کیا صحابہ وہاں موجود تھے؟ کسی کے موجود ہونے کا ذکر روایت کے اندر نہیں ہے، بس یہ 2 آدمی کی گفتگو ہو رہی ہے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ عام طور سے جو مطلع ہوتا ہے نا وہ 560 کلومیٹر اس کا رینج ہوتا ہے، یعنی 560 کلومیٹر کا ایک مطلع ہوتا ہے، علماء نے کہا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ علماء نے کہاں سے کہا ہے؟ قرآن نے ہمیں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو جاننے والے سے اگر نہیں جانتے، کتاب کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ۔ تو یہ علماء نے کہاں سے کہا ہے؟ یا پھر یہ کہ ہم ہوائے نفس سے اپنی بات کر رہے ہیں؟ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ یہ ظن سے، گمان سے، اٹکل سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ 560 کلومیٹر کا آج دنیا بتا رہی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جو لوگ درس سن رہے ہیں انہوں نے ایک بار بھی سوال نہیں کیا کہ شیخ 560 کلومیٹر کے اعتبار سے تو مطلع ہوتا نہیں ہے، اس کا تو کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے جو 560 کلومیٹر آپ بتا رہے ہیں؟ یعنی کہ بالکل بڑی حیرت ہے کہ لوگ سوال نہیں کرتے، اور سوال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دین کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے دلیل دینی ہوتی ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دعوے کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح سے گفتگو نہیں کی جاتی کہ بس اپنے من سے کوئی بات کہہ دی کہ 560 کلومیٹر کا مطلع ہوتا ہے۔ ایک تو 560 کلومیٹر کا مطلع نہیں ہوتا ہے۔ اسی بار 2020 میں دیکھ لیں آپ لوگ، ملیشیا سے لے کر سعودیہ تک، کیرل کرناٹک کے ساحلی علاقوں ہوتے ہوئے ملیشیا سے لے کر سعودیہ تک چاند دیکھا گیا، جن کے درمیان 5 گھنٹے کی دوری ہے۔ مغرب سے پہلے ہی ہمارے پاس خبر آ گئی تھی کہ ملیشیا میں چاند ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ آمنا و صدقنا، چاند کہیں بھی ہو، تعمیم رؤیت پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا جو معاملہ ہو اس پر دلیل دینی چاہیے، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ المختصر سے یہ کہ، اور ایک بات اور پیش کرتا ہوں جو میں نے بار بار دعوے کیے ہیں، اس کا ہم کو اب تک جواب نہیں ملا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے روایت قریب کے بارے میں جو ابن قدامہ اور علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا، ان استدلالوں سے یہ چیز مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ہمارے بھائی روایت قریب سے اپنے علاقے کی رویت کے اعتبار کا استدلال کر رہے، در حقیقت وہ اسلام کے خلاف اعتراض کا دروازہ کھول رہے ہیں کہ اگر حدیث دین اسلام کی دلیل اس بات پر ہے کہ مطلع 560 کلومیٹر کا اگر مان لیا جائے، یا روایت قریب کے مطابق 1000 جس طرح بھائیوں نے استدلال کیا اس کے حساب سے، میرے نزدیک تو یہ روایت قابل استدلال ہی نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر احتمال ہے، جیسا کہ شوکانی اور وغیرہ ہم نے فرمایا جن کا میں نے ذکر کیا۔ تو اگر ہم روایت قریب
سے متعلق شام مدینہ کے درمیان جتنی دوری ہے اس کا بھی اعتبار ہم اگر کر لیں تو اس کے درمیان 1079 کلومیٹر دور ہے. 1079 کلومیٹر کا بھی مطلب نہیں ہوتا. آپ غور کر کے دیکھ لیں، دلی سے بہار کا وہ بنگال کا بارڈر کا علاقہ، وہ بنگلہ دیش کے بارڈر کا علاقہ جو ہندوستان کا علاقہ ہے، وہ 1500 کلومیٹر زیادہ دور ہے. تو کیوں دلی کی رویت کا اعتبار کیا جاتا ہے؟ تو اس طریقے سے، اور نہ ہی 1079 کلومیٹر پر مطلب بدل جاتا ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور کہی ہے کہ شام مدینہ اتنی دور نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان مطلع کا اختلاف ہو جائے. یہ بھی شیخ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی اتنی دوری پر مطلع نہیں بدلتا. یہ بس ایک بات ہے، ایک ایسا واقعہ ہے وہ جو سرزد ہوا کہ ایسا اکثر ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ چاند نظر نہیں آیا، ایک جگہ نظر نہیں آیا. اب حالات اس زمانے کیسے ہوں، پٹنہ میں کسی کو چاند دکھے تو ہمارے یہاں دربھنگہ میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ چاند کب دیکھا گیا. اب اس طرح کی بات اس وقت بھی ہو گئی کہ ملک شام میں چاند دیکھا گیا، مدینہ میں نظر نہیں آیا کسی وجہ سے. ایسا تو ایک ہی ملک میں ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ میں بھی ہوتا ہے. وہ ایک دن تھا، وہ ایسا ہوا ہوگا. تو بہرکیف علماء نے یہ جوابات بھی دیے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس روایت قریب کے تعلق سے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، ٹھیک اسی طرح کی روایت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2664 کے اندر ہے. اس کے جواب کا میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں لیکن بھائیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. اور وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ وہ روایت اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور فرمایا کہ ہم عاشورہ کا روزہ کب رکھیں؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جب محرم کا چاند دیکھے تو دن گنتا رہ اور 9ویں کو صبح کر روزے سے. تو سائل نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. یعنی 9 کو روزہ رکھنے کو کہہ دیا اور یہ فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. اب بتائیں اس کا کیا جواب ہوگا؟ ساری دنیا جانتے ہیں، سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا عاشورہ کا اور فرمایا کہ آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کو بھی رکھوں گا. لیکن آئندہ سال محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ شیخ آگے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بولے گا کہ دنیا میں ایک ہی لیلۃ القدر ہوگی نا. جب دنیا کے ایک حصے میں رات ہوگی تو دنیا کے دوسرے حصے میں کیا ہوگی؟ دن ہوگا. تو وہاں لیلۃ القدر ہے کہ نہیں؟ اس کا جب ٹائم آئے گا تو اس میں آئیں گے. تو ہم بھی بولیں گے کہ اس کا دن آئے گا تو اس میں آئیں گے. دنیا میں لیلۃ القدر الگ الگ ہے. شیخ نے یہ فرمایا. اب دیکھیں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر شب قدر ہم کیسے ایک ہو سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے، اس لیے شب قدر الگ الگ ہے. جو لب و لباب ہے شیخ کے کہنے کا وہ یہی ہے. اب اس پر سوالات کھڑے ہوتے ہیں. شیخ نے کہا کہ شب قدر الگ الگ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ رات کسے کہتے ہیں. رات کہتے ہیں جیسے ہی سورج ڈوبا رات ہو گئی. اب لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں، کہیں دن رہتی ہے کہیں رات رہتی ہے، ابھی یہاں رات ہے وہاں دن ہے، تو کیسے ایک تاریخ ہوگا؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں شمسی نظام شمسی فٹ ہے. اور جیسے ہی قمری نظام کی بات ہوتی ہے، قمری تاریخ کی بات ہوتی ہے، شمسی تاریخوں سے لوگ مثال دینے لگتے ہیں، جو بالکل ہی غلط بات ہے. آپ قمری نظام کی بات کریں، قمری تاریخ کی بات کریں، اس کا کوئی سورج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سورج کا لینا دینا عبادتوں سے ہے. دیکھیں رات کسے کہتے ہیں؟ دنیا ہی میں رات دن کا فرق نہیں ہے کہ کہیں دن کہیں رات ہوتی ہے، بلکہ ہندوستان کے ہی اندر، بلکہ ہندوستان کے ایک صوبے ہی کے اندر کسی حصے میں کہیں دن ہوتی ہے کہیں رات ہوتی ہے. جیسے اب دیکھیں رات کہتے کس وقت؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر
کہ قل واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اللہ فرماتا ہے کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے، اور پھر روزے کو پورا کرو۔ یہ روزہ رکھنے کا ٹائم بتایا، پھر روزے کو پورا کرو، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پورا کرو رات تک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈوبتے ہی جلد بازی کی افطار کرنے میں، جلدی افطار کیا، یعنی سورج ڈوبا اور رات ہو گئی، رات تک پورا کرنا ہے، رات ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اسٹیٹ بہار کے اندر دیکھ لیں، جو کشن گنج، پورنیہ اور بنگال کے بارڈر کا علاقہ ہے، وہاں سے جو بار اور بکسر، جو یو پی کے بارڈر کا علاقہ ہے بہار کا، بار بکسر، وہاں کے درمیان کم سے کم 18 سے 20 منٹ تک کا فرق ہے، 18 سے 20 منٹ تک کا فرق ہے۔ یعنی کہ اگر پورنیہ میں رات ہوگی تو اس وقت بکسر میں دن ہوگا، دہلی میں دن ہوگا، ممبئی میں دن ہوگا، گجرات میں دن ہوگا، کرناٹک میں دن ہوگا۔ تو دن رات کا فرق تو یہاں بھی ہے۔ تو لوگ فٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ فرق کم ہے، وہ زیادہ ہے۔ تو بھائی کم فرق چل جائے گا، زیادہ فرق نہیں چلے گا۔ آپ کو اپنے دعوے کی دلیل لینی چاہیے، اور سب سے پہلے آپ جو کہتے ہیں کہ یہاں دن ہے وہاں رات ہے، تو اس دعوے کی بھی دلیل پیش کرنی چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے، حدیث سے دلیل دینا چاہیے کہ حدیث کے اندر ایسا ہے کہ جہاں دیکھو کہ دن رات کا فرق ہو تو وہاں کی گواہی نہیں لی جائے گی، اور ہماری تاریخ ان کی تاریخ بدل جائے گی۔ تو کیا کہ ایسی حدیث کے اندر ہے؟ ایک من میں بات بٹھا رکھی ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس مسئلے میں، بلکہ جو دلیل ہے ادائے وجوب، اثبات وجود کا جو ٹائم ہے اس اعتبار سے عمل ہوگا۔ خبر ملی کیسے روزہ رکھیں گے فجر سے لے کے مغرب تک، بہت سیدھی سی اور آسان سی بات ہے۔ تو اس فرق کو دکھا کر کے شیخ نے یہ بتایا کہ شب قدر الگ الگ ہوتی ہے، وہاں کی الگ یہاں کی الگ۔ ایک بہت بڑا اعتراض کھڑا ہوتا ہے اسلامی اصول اور قاعدے پر جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہاں کی شب قدر الگ ہے، یہاں کی شب قدر الگ ہے۔ 24 گھنٹے کی تاریخ ہوتی ہے، پوری دنیا 24 گھنٹے کے اندر ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ گھنٹے اور منٹوں کے فرق سے جمعہ کے دن اگر شب قدر ہے تو وہ سب لوگ شامل ہو جائیں گے، لیکن جمعہ کا دن ختم ہونے کے بعد، کیونکہ دن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کو روزہ رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، اسی دن آپ کو نبوت ملی، اس لیے آپ نے سوموار کو روزہ رکھا، تو ہم بھی سوموار کو روزہ رکھیں گے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں ہم سوموار نہیں منگل کو رکھیں گے، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے تعلق سے بھی جس طرح سے سوموار کے لیے یوم کا لفظ استعمال کیا، اسی طرح سے رمضان کے لیے بھی یوم کا لفظ استعمال کیا، اور آپ نے فرمایا الصوم یوم تصومون، روزہ اسی دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب 24 گھنٹے کے اندر جمعے کو اگر جگہ جگہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں منٹوں اور گھنٹوں کے فرق سے، تو ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاک راتوں میں تلاشو، جس کی رات آتی جائے گی وہ اس میں شب قدر تلاشتا جائے گا اس ٹائم میں جو حدیث میں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میری شب قدر کا ٹائم ختم ہوا دربھنگا بہار کے اندر، تو اس وقت جو ہے دہلی کے اندر آدھے گھنٹے کے بعد شب قدر ختم ہونے کا ٹائم ہوگا۔ ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن دہلی میں ابھی شب قدر کا ٹائم بچا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر ہوگا۔ تو یہ فرق تو ہندوستان کے اندر ہی ہے۔ اب یہ کیسا اعتراض بنتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 24 گھنٹے میں شامل ہو گئے، جمعہ میں شامل ہو گئے، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کل ہو کر کے کہیں کہ پھر سے یہ دوسرے لوگوں کی شب قدر ہے، تو اس سے ایک بڑا اعتراض اسلام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کیا؟ مثال کے طور پر کہ اگر کیرل میں، سعودی عرب میں، ملیشیا میں آج شب قدر ہے، جمعے کے دن شب قدر ہے، تو میں ہندوستان بہار میں دہلی میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں کیا عقیدہ رکھوں گا؟ شب قدر میں قرآن نازل ہوا،
لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک بارگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار دیا. یہ عمل بار بار نہیں ہو، ایک بار قرآن اتر گیا، اور وہاں سے حسب ضرورت 23 سالہ زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے قرآن لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے رہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ایک ہی رات ہے جس میں قرآن ایک بارگی اتر گیا، اور وہ ہے شب قدر کی رات رمضان میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو آج اگر کیرل میں شب قدر ہے، سعودی میں شب قدر ہے، ملیشیا میں شب قدر ہے، یہ تمام جگہ ایک ہی ساتھ چاند دیکھا گیا ہے، ملیشیا سے لے کے سعودیہ تک. اس بار یہ 2020 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہاں شب قدر ہے، تو میں بہار میں بیٹھ کر، دلی میں بیٹھ کر کیا عقیدہ رکھوں کہ آج کا دن ہے وہ جس دن قرآن اللہ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کر دیا. یہ عقیدہ رکھوں؟ کوئی اگر ہم سے پوچھے تو کیا کرو؟ میں تو کہوں گا کہ ہاں میرا یہ عقیدہ ہے کہ آج نازل ہوا. تو ہم سے کوئی سوال کر دے گا تو پھر تمہاری شب قدر کل کیوں ہے؟ اگر کل ہے تو پھر کیا یہ عقیدہ ہے کہ آج قرآن نازل ہو گیا ان علاقے والوں کے لیے، اور ہمارے لیے کل جو ہے پھر ہمیں وہی عقیدہ رکھنا پڑے گا، اور ہمارے طرف والوں کے لیے کل پھر سے کیا قرآن نازل ہوا 2 بار سمائے دنیا پر؟ یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. اگر ہم 2 شب قدروں کا تصور رکھتے ہیں تو کہ وہاں کی الگ یہاں کی الگ، ایسا عقیدہ بنتا ہے، تو یہ کتنی ہی خراب بات ہے. اور شریعت میں 2 آدمی کا دیکھنا کافی ہے، ہر کسی کا ہر علاقے میں دیکھنا شرط ہے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں. تو میرے بھائیوں یہ وضاحت کافی ہے. تو بہرکیف سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم سب روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور چاند دیکھنا 2 آدمی کا یا 1 آدمی کا کافی ہے، اور تم سب افطار کرو چاند دیکھ کر. یہ پوری امت کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اسے خطے، علاقے اور متلوں میں نہیں بانٹا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.